جزاک اللہ مفتی صاحب، امیر اہل سنت یقیناً ایک بقیت السلف، یادگار سلف شخصیت ہیں، اور آپ کی ذات میں جو بنظر انصاف دیکھتے ہیں تو انہیں اکابر کی تصویر نظر آتی ہے. بڑے بڑے بزرگوں کو جو پڑھتے ہیں امیر اہل سنت کی شخصیت میں وہ افراد یا وہ ہستیاں ان کی جھلک نظر آنے لگتی ہے. آپ کی ماشاءاللہ بڑی وسیع نظر ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، نظر والا ہی یہ سب باتیں بتا سکتا ہے، میں تو نظر والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو تصوف میں جو ہے وہ نظر کا جو لفظ ہے جی مکاشفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو صاحب کشف ہو، جو آپ کو بتا دے گھر سے کیا کھانا کھا کر آئے ہیں آپ. ہائے ہائے. ٹھیک ہے، صحیح. ابھی آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. جو صاحب کشف ہو، جس پر جو اسرار ہیں، چھپی باتیں عیاں ہو جاتی ہیں. صالحین اور اولیاء کا یہ جو یوں سمجھے کہ پہلے سٹیج کے اولیاء ہوتے ہیں، یہ تو ان میں پایا جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، نظر، صاحب نظر ہونا. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں. جی اصل چیز یہ ہے کہ آج ایک طوفان بدتمیزی پر بہت سارے لوگ اترے ہوتے ہیں، اور وہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم ہیں اس طرح سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جی جس طرح یہ سوچ رہے ہیں، جس طرح یہ کر رہے ہیں، جس طرح یہ برے اعمال کر رہے ہیں، جس طرح ان کے دل میلے ہیں، سارے لوگوں کے دل میلے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے نا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک شخص کا گزر ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ کہ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ فوراً راضی ہو جائیں، مطلب صاحب عزت والا ہے، آدمی ہے. اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی بات مان لی جائے، یعنی اس کا ایک سوسائٹی میں مقام ہے. پھر ایک اور شخص گزرا. حضور نے فرمایا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. صحابہ نے عرض کیا، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے کوئی اسے رشتہ نہ دے، کہیں سفارش کا پیغام بھیجے کوئی اس کی سفارش نہ سنے، اور کسی مجلس میں اگر یہ گفتگو کرنا شروع کرے تو کوئی اس کے کان پر بات پر کان نہ دھرے. یعنی دوسرے شخص کی جو سوسائٹی میں عزت ہے وہ گویا کہ کوئی نہیں ہے، لوگ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا خیر من ملأ الارض مثل ھذا. وہ جو پہلی کیٹیگری کا بندہ گزرا تھا، اس کیٹیگری کے بندے اگر پورے زمین بھری ہوئی ہو ان سے، تو دوسرے والا جو ہے وہ پہلے والے سے افضل ہے. او ہو. یعنی دنیاوی طور پر اسے بڑا سادہ سمجھا جا رہا ہے، بھولا بھالا سمجھا جا رہا ہے، کوئی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں، بڑے مجمع میں بات کرنا چاہے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان یہ ہے کہ پہلے کیٹیگری کے لوگوں سے اگر روئے زمین بھری ہوئی ہو، یہ ان سب سے افضل ہے، سبحان اللہ. مجموعی طور پر ان سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ تقسیم ہے. صحیح. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایک مقام، مرتبہ اور ایک عزت دی ہے. مطلب اچھے کپڑے پہننے سے یا کلف والا سوٹ پہننے سے مقام مرتبہ نہیں ملتا. ہم بات کر رہے ہیں اس مقام اور مرتبے کی کہ جو اللہ کو پسند ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے وہ انعام اور وہ عزت انہیں دی ہے. اور یہ بات قرآن پاک نے بھی ہمیں بار بار جگہ جگہ بیان کی ہے، احادیث مبارکہ نے بھی بیان کی ہے. ایک نعرہ ہمارے یہاں لگایا جاتا ہے، باب بے تو شئی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، مطلب بات بد نصیب لگاتے ہیں. جی. نماز مکمل نہیں ہوتی آپ کی بابوں کے بغیر. اچھا. قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. قرآن پاک کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کی دیگر مقام کی آیتیں ہی تفسیر بیان کریں. ممکن ہے آگے جا کے دوسری آیت بھی بیان کر دے. اب جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں سے کیا مراد ہے،
تو قرآن کہتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صرف انبیاء اگر کہا جاتا تو یہ طبقہ جو ہے پھر بھی شور کرتا رہتا ہے، انبیاء ہی کہا ہے نا۔ ہم تو بابوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ تو انبیاء ہی کہا ہے، وہ تو برے بھلے ہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اولیاء اکرام کے اندر سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ بڑے مرتبے کو پہلے بیان کیا، پھر دوسرے مرتبے کو بیان کیا، پھر تیسرے مرتبے کو بیان کیا۔ تو یہ تین جو طبقات ہیں، چار طبقات بیان کیے گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء کو ہٹا کر تین طبقات۔ یہ تین طبقات کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں ان میں بھی ایک تقسیم ہے۔ ایک وہ ہے جو دوسرے سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے ہاں زیادہ مقام مرتبے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بے شک۔ انہیں آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ یہ جو حضرات ہوتے ہیں شریعت ہر دور کے اندر، مطلب میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں وہ دور چلا گیا جب کرامتیں پائی جاتی تھیں، کیوں اس دور میں کچھ سونا لگا ہوا تھا؟ جو تین زمانے سب سے بہتر، حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان تین زمانوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد تو سارے دور برابر ہیں، سارے دور برابر ہیں نا، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آج وہ اولیاء نہیں پائے جا سکتے جن میں کرامت نہ پائی جاتی ہو؟ حضور نے تو فرمایا کہ 40 ابدال روئے زمین پر پائے جائیں گے ہر زمانے میں، اگر ان میں سے ایک انتقال کر جائے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں مقام کی تخصیص کی گئی ہے کہ وہ جو ابدال پائے جائیں گے ملک کے شام میں پائے جائیں گے۔ اچھا، یہ اگر آپ کو کوئی صاحب نظر نہیں ملتا تو آپ کی بد نصیبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی صاحب نظر کی نگاہ آپ پر نہیں پڑی، اللہ اللہ، حقیقت یہ ہے۔ صحیح صحیح۔ تلاش تو کرو، ملیں گے، کیوں نہیں ملیں گے؟ ایسے تھوڑی ملتے ہیں۔ جن لوگوں کو ملے ہیں انہوں نے جوتیاں گھسی ہیں، عمر لگائی ہے، جب جا کے ملے ہیں۔ طلب سے ملتی ہے نا چیز۔ آپ تو انکار کیے بیٹھے ہیں، نہیں آج کے دور میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ کی زمین اللہ کے پسندیدہ لوگوں سے خالی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں مزید ایک آدھ روایتیں بیان کرتا ہوں۔ اب مفتی صاحب یہاں پر ایک سوال میرا، اگر جی آپ اجازت دیں تو، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بابے جو ہیں ہمارے بزرگ، مراد جو آپ، جی ہمیں ان سے، ان کے تو بے پرواہی ہے ہی نہیں، لیکن ایسے افراد بھی تو ہیں نا معاشرے میں جو بابا جی بن کر، نیک بن کر ڈونگی ہوتے ہیں، فراڈی ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ پورا خالی کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، یہ ان سے مراد لے رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، جو غلط ہیں دونوں فریقین کے نزدیک غلط ہیں، صحیح، اس پر تو اختلاف ہی نہیں ہے نا۔ صحیح، جس چیز پر اختلاف ہے بات تو ہم وہاں کریں گے نا۔ ڈونگی ڈونگی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، کوئی اور بھی کہے گا۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی نیچر میں سائنس گھس گئی ہے، وہ نفس کرامت کا انکار کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اچھا، کیا انہوں نے قرآن پاک کے واقعات نہیں پڑھے ہیں؟ کیا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا واقعہ نہیں پڑھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر آ گیا؟ کیا انہوں نے اصحاب کہف کے واقعات نہیں پڑھے کہ 300 سال زندہ ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، جو حدوث زمانہ کو تکلیف نہیں پہنچا رہا؟ سورج نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ان کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن جب آپ پڑھیں تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے جو ہیں ممتاز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں امتیازی جو ہے اور ممتاز اوصاف عطا فرماتا ہے، خرق عادت کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو انکار ہے جو لوگ کرتے ہیں اصل میں کرامت سے انکار کرتے ہیں۔ بخاری مسلم بھری ہوئی ہے کرامتوں سے، صحابہ اکرام کی کرامتوں سے، صحابہ اکرام کے فضائل سے، دیگر حدیث بھری ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں نہیں کرامت تو پتہ نہیں کیا چیز ہے جس کا کسی نے اگر اقرار کر لیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک۔ تو بات یہ ہے
کہ ان کے ساتھ اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، جو صاحبان تقوی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور یہ وہ لوگ ہیں صاحبان تقوی کہ جو احسان کرنے والے ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے، جس طرح آپ نے ڈھونگی لوگوں کی بات کی، یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کرامت ہی معیار ہے سب چیزوں کا. کرامت تو ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، تو پھر ان سے کرامتوں کا ظہور روزانہ ہوتا ہے، صبح شام ہوتا ہے. کوئی بعید بات ہی نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے. میں یہ عرض کروں ایک منٹ، اصل چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت نے بتایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ محسنین میں سے ہیں، بھلائی کرنے والے، بھلائی کرنے والوں میں سے ہیں. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتابیں ہیں، فتح الغیب ہے، دیگر کتابیں ہیں، پڑھ کے دیکھیے. آپ قرآن و حدیث کے کیا سمندر جو بہا رہے ہیں. سبحان. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی محسنین کسے کہتے ہیں؟ ہم نماز ادا کرتے ہیں، فرائض اور واجبات ادا ہو جائیں. ہم نماز ادا کرتے ہیں، بس ہم کوئی گناہ نہ کریں، بس زندگی گزارتے رہیں، سہولت والی، آسانی والی. یہ ایک عام مسلمان کا مزاج ہوتا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے. ورنہ لوگوں کو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ حرام سے بچیں یا فرائض و واجبات ادا کریں. جو اولیاء کرام ہیں ان کا مزاج اس سے مختلف ہوتا ہے. مختلف طبقات ہیں اولیاء کے، 10 سے 12 طبقات علماء نے بیان کیے ہیں. اور بایزید بستامی لکھتے ہیں کہ ایک طبقے کی جہاں انتہا ہوتی ہے نا، دوسرے کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی عبادت میں، قرب الہی میں، نیکیوں میں، پرہیزگاری میں، اللہ کی محبت میں اور اسی میں کھو جانے میں وہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھی چڑھ رہے ہیں، چھت پر جانا ہے، وہاں کمرہ ہے، وہاں نماز ادا کرنی ہے، اور آپ کا معمول کہ پوری رات میں قرآن پاک ختم کرنا ہے. سبحان. سیڑھی چڑھ رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ آج آدھا قرآن پڑھ لیا جائے. سردی ہے، ابھی اوپن اسپیس ہے، کسی عمارت میں نہیں ہے، ایک قدم اوپر اور ایک قدم نیچے. دل میں یہ خیال آیا، صرف کہا اچھا یہ خیال آیا ہے. نفس نے ایک مشورہ دیا. اولیاء کی یہ شان ہوتی ہے، وہ نفس کی بات کبھی نہیں مانتے، پوری رات وہیں کھڑے ہو کر قرآن ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے علماء لکھتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگ، ایک طبقہ نیک لوگوں کا ہے جن چیزوں کو نیکیاں سمجھتا ہے. جو ابرار ہیں، جو مقربین ہیں، وہ اس پر کفایت نہیں کرتے، اس سے اوپر ان کی منزلیں ہوتی ہیں. کم عمل کرنے کو تو وہ گناہ سمجھتے ہیں. تو یہ اصل میں پہلو ہے. صحیح. یہ بھلائی والے ہیں، یہ بھلائی والے ہیں کہ کسی کام کو وہ درجہ احسان پر جا کر انجام دیتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. احسان کا مطلب کیا ہے؟ وضو کرنا ہے تو حضور نے فرمایا فاحسن الوضو، وضو کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ، اس کے سارے آداب، اس کے سارے تقاضے اور ساری چیزیں پورے کرو. تو لفظ احسان جو ہے یہی تو حدیث میں فرمایا گیا کہ احسان کیا ہے، کہ تو اللہ کو پالے، یعنی تو اللہ کو اس طرح پالے کہ گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. واہ. یہ مقام مشاہدہ ہے، یہ مقام صدیق ہے. سبحان اللہ. اور اگر یہ نہ کر سکے تو پھر یہ سوچ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ. لگے ہاتھوں اگر کرامت کی تعریف، کرامت کی ڈیفینیشن بھی ناظرین کو پتہ چل جائے. آپ نے کرامت پر اور کرامت کے ہر دور میں اولیاء سے منسلک ہونے اور ثابت ہونے پر بڑے اچھے دلائل دیے. کرامت کی تعریف پتہ چل جائے گی تو اور بات آسان ہو جائے گی. دیکھیے کرامت کی تعریف یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے معمول کی زندگی، معمول کی بات، اور ایک چیز کی ایک نیچر ہوتی ہے. اگر وہ بات اس نیچر کے خلاف اللہ کے نیک بندے سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی ایک عادت کے خلاف ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے کسی کو بتایا کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا. نارملی تو آگے کی بات کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن جو اولیاء کرام ہوتے ہیں لوح محفوظ پر ان کی نظر ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان ان اللہ. کا جو علم ہے، ظاہر بات ہے جو
وہ ذرائع جو اللہ نے انہیں دیے ہیں یہ ان ذرائع کو اختیار کر کے آگے بات بتاتے ہیں، تو نارملی تو کوئی نہیں بتا پاتا، لیکن اللہ نے ان کو یہ طاقت دی، یہ بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عادتاً تو نہیں ہوتی لیکن ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال بتائی ہے کرامت کی، صحیح۔ تو آپ آئے ان کے پاس، انہیں پتہ چل گیا کہ آپ کیا ارادہ لے کر آئے ہیں، کیا سوال لے کر آئے ہیں، آپ نے سوال نہیں کیا، انہوں نے پہلے بتا دیا یہ سوال تھا آپ کا اور یہ جواب ہے، یہ بھی ایک صورت ہے کرامت کی۔ تو کرامتوں کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، میں اس کو پورے طریقے سے تو بیان نہیں کر سکوں گا، کوشش کرتا ہوں کہ مختصر الفاظوں میں بیان کروں۔ حکیم ترمذی علیہ الرحمٰن نے نوادر الاصول میں اس روایت کو بیان کیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کتابیں تو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، سرچ کیا گوگل کو، جو چیز ملی ہاں کا یہی سب کچھ ہے۔ آج کل تو ایسا ہی ہو گیا، یہ سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے، جا کر پڑھیے کہ توسل اور اولیاء اکرام اور ان کے احوال اور جناب ابدال اور دیگر اوصاف جو حدیث میں آئے ہیں کس قدر ہیں۔ تو امام حکیم ترمذی علیہ الرحمٰن نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ابو درداء سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء جب تک زمین پر موجود تھے وہ اس زمین کے لیے اوتاد تھے، یعنی زمین ٹھہری ہوئی تھی ان کے دم قدم سے، اس زمین کی برکت تھے، اب بھی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص مقام تھا۔ فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور اب جو ہے ایک قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے، مطلب میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کے ابدال ہیں، جو حدیث میں تذکرہ ہوا 40 ابدال ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ابدال ہیں۔ ان کو جو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے یہ کثرت نماز یا کثرت تسبیح و تحلیل سے نہیں ملا ہے، بلکہ ان کے حسن اخلاق، ان کے تقوی کی سچائی، کسی بھی مسلمان کے لیے دل میں کینے کا نہ ہونا، اللہ کی رضا کے لیے حلم اور صبر کا اختیار کرنا، دانش مندی اختیار کرنا، بغیر کمزوری کے عاجزی کرنا، تمام مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے کا وصف ان میں پایا جانا، اور یہ اور بھی بہت سارے اوصاف ان کے بیان کیے گئے۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، ماتحتوں کو اذیت نہیں کرتے اور دست درازی نہیں کرتے ان پر، دنیا کی حرص میں نہیں پڑتے، دکھاوے کی خاموشی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، دکھاوے کی عاجزی نہیں کرتے، اور فرمایا کہ سخاوت میں کوئی ان کا مثل نہیں ہے، تیز رفتار ہوا بھی ان کو نہیں پکڑ سکتی، یعنی ان کی جو ترقی کا رفتار ہے، اللہ کی معرفت کی ترقی، اللہ کی قرب کی طرف ترقی، وہ تیز گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ ان کے دل اللہ کے شوق میں اور اللہ کی محبت میں ہر وقت آسمانوں کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، شوق انہیں مطلب کیسا چھایا ہوا ہے، یہ ہر چیز سے بے رغبت نظر آتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے۔ تو یہاں ان کی ممتاز حیثیت، یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیا یہ ڈھونگے لوگوں کے علامات ہیں؟ کیا بات ہے، صحیح، یہ تو ان کی علامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے منتخب کرتا ہے، ان کے اندر ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بھی بندہ سب ایک جیسا، کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ان کے اوصاف انہیں ممتاز کرتے ہیں، ان پر اللہ کا جو انعام ہے وہ انہیں ممتاز کرتا ہے۔ تو جب قرآن یہ کہے کہ جو امتی ہیں، جو عام مسلمان ہیں، ان میں بھی درجے ہیں، ان میں بھی تفاوت ہے، ان کے مقام میں بھی فرق ہے، تو ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نا بابا نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ کیا بات ہے، تو یہ تو ہر درمی ہے، زبردست۔